جمعۃ المبارک کے دن جو پہلے آتے ہیں نا، جمعۃ المبارک کے دن جو پہلے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یاد رکھیں، جو دنیا میں جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں پہلے آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی پہلے ہی جائیں گے۔ تو جس کی مرضی ہے کہ جنت میں پہلے جانا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے آیا کرے۔ یہ رب کے بڑے کرم اور بڑی مہربانیاں ہیں، جو مسجدوں میں آپ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ نے یہ انعام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تو وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک اونٹ کا ثواب ہے جو پہلے آتا ہے۔ دیکھیں یہ اونٹ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا جی، اونٹ، ایک اونٹ کا ثواب۔ آج کل کتنے کا اونٹ آ رہا ہے، بڑا مہنگا اونٹ ہے، تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ تو ہر جمعے ہی اونٹ کا ثواب لے جاتے ہیں۔ ہاں جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جو میں نے آج آیت پڑھی ہے اس کا بھی تعلق جو ہے وہ خوف اور غم کا ذکر کے ساتھ ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے یہاں کسی اور جماعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو مشہور بات ہم سنتے ہیں یا جو ہمیں یاد ہے وہ یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جو میں نے آیت قرآن مجید سے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سنیں کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی یہ آیت نمبر ہے 274 آیت نمبر۔ جو لوگ اپنا مال، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، دکھا کر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جب یہ پہنچیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ میں ترجمے میں ہی بات کر گیا، یہ کرم نوازیاں ہیں۔ بات پہ دھیان ہے جی۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں رات کو، جو خرچ کرتے ہیں دن کو، جو خرچ کرتے ہیں دکھا کر، جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر، یہ جو لوگ ہیں خوش نصیب، یہ سخی لوگ، یہ سخی لوگ جن کے اندر یہ کوالٹی ہے 4 طرح کی خیرات کرنے کی، چاروں طرح کی خیرات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو ثواب ہے، ان کا جو انعام ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے یہ جو سخی لوگ ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آپ ذرا محبت سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔
اب آیت مبارکہ آپ نے سن لی جی، اب آپ ذرا غور فرمائیں اس آیت پر۔ یہاں اللہ پاک نے ثواب کا اعلان نہیں کیا کہ اتنا دینا ہے، ثواب کا اعلان کیا اینا دے دو، وہ جو آپ اور میں آج تک سنتے آ رہے ہیں 10 دنیا 70 آخرت، وہ ہے نا بات جی؟ یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں، وہ بندے بھی ابھی میں بتاؤں گا وہ بندے کون ہیں جن کی اتنی شان ہے، اور جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات وہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ آیت کے ترجمے پر غور کیجیے، قرآن کی بات ہے، قرآن پہ غور کیا کریں۔ یہ قرآن پہ غور کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کے بارے سوچنا بھی عبادت ہے، یہ شان ہے قرآن پاک کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، کس کے پاس انعام ہے؟ رب کے پاس۔ اور یہاں رب بھی کن کا ہے؟ عند ربہم، جن کی بات ہو رہی ہے۔ پورا دھیان رکھیں قرآن پہ، پھر جا کے بات کا پتہ چلے گا۔ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوں گے بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں چونکہ کچھ علمی رنگ میں بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سادہ بھی بات ہم کریں گے، تھوڑا علمی رنگ بھی دیکھیں، پوری بات کو کانسنٹریٹ کر کے اس پہ آپ سوچیں اور اس کو غور کریں۔ جو لوگ، جو حضرات خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، دکھا کے خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے خوش نصیب بندے جو ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کتنا اجر ہے نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا، یہ بھی ایک سرپرائز ہے۔ یہ ایسے حضرات کے لیے گفٹ ہے، قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب تعالی جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا اس کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، ہم کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ہم دیتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، خدا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے سخی لوگوں کی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ سخی لوگوں کی۔ میں نے ایک دن مہربانی ہوئی، میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ لگائی، شاید آپ نے اس کو دیکھا ہو، کچھ حضرات نے دیکھا بھی ہے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ زندگی میں یہ دعا پہلی دفعہ سنیں۔ اس میں لفظ کیا تھے کہ اے اللہ ہمیں سخیوں کا امام بنا دے۔ لوگ دعا کرتے ہیں ہمیں سخی بنا دے، دعا ہے سخیوں کا امام بنا دے۔ اور یہ میں نے بات ایسے نہیں کی، قرآن کو سامنے رکھ کے کی ہے، اس دعا کو بھی میں نے قرآن سے لیا ہے۔ تو لوگ تو سخی بن جائے بڑی بات ہے، سخی کی بڑی بات ہے، اور یہاں سخی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ غور کریں، 2 انعام ہیں اللہ نے جو سخاوت کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ ایک انعام وہ ہے جو اس آیت میں بتایا ہے، اور ایک انعام وہ ہے جو چھپایا ہے۔ اجر چھپایا ہے، ثواب اس کا نہیں بتایا۔ اب بتایا انعام جو ہے وہ کیا ہے؟ انعام بتایا یہ ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لو جی، بندے کی ساری ٹینشن ان 2 باتوں میں ہے، بندے کا تیسرا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے نا جی،
یا تو اسے خوف ہے یا اسے غم ہے، تیسری حالت کوئی نہیں۔ خوف اور غم یہ دو ہی اہم مسئلے ہیں بندے کے، اگر یہ دونوں حل ہو جائیں، دونوں دور کر دیے جائیں، تو پھر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اطمینان والے مقام پر، مطمئن والے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضور کی امت کو، قرآن ہمیں بتا رہا ہے اگر ٹینشنوں سے فری ہونا ہے، ٹینشن دور کرنی ہے نا، تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ غم دور کرنے ہو، خوف ہو کسی چیز کا خدا نخواستہ، خوف کا علاج بھی سخاوت ہے، غم کا علاج بھی سخاوت ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اب یہ آیت کس ہستی کے بارے میں نازل ہوئی؟ اللہ نے اتنی بڑی بات کر دی، نازل جس وقت ہوئی اس وقت اس پر عمل ایک ہستی نے کیا تھا، پر قربان جائیں اللہ کی شان پر، اللہ نے فرمایا بھی کام تو اس ہستی نے کیا، اس کے صدقے اب قیامت تک جو یہ کام کرتا جائے گا وہ شامل ہوتا جائے گا۔ اب وہ کون ہے ہستی؟ بتائیں گے جی، کیا نام ہے ان کا؟ صحابہ میں سب سے شان والی، عظمت والی ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 40,000 دینار خرچ کیے، 40,000 دینار، درہم نہیں، دینار سونے کے، دینار کی قیمت زیادہ ہے درہم سے۔ 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات کو کیے، 10,000 دن کو کیے، 10,000 دکھا کے کیے، 10,000 چھپا کے کیے۔ یہ عمل ابو بکر صدیق نے جب کیا، قرآن اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی، انہوں نے یہ کام جب کر لیا، اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرما دیا، اے ابو بکر تو نے جو دن کو خیرات کیا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو خیرات رات کو کی وہ بھی اللہ نے دیکھی، جو خیرات دکھا کر کی اس کو بھی اللہ نے دیکھا، جو خیرات چھپا کر کی اسے بھی اللہ نے دیکھا، اور یہ اعلان کر دیا، اے ابو بکر صدیق آپ کو یہ اجر آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور اعلان یہ ہے نہ کوئی آپ کو خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ جس وقت معاملہ ہو رہا تھا اس وقت اللہ زی تھا، جب معاملہ ہو گیا پھر اللہ زی نہ ہو گیا۔ اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا چونکہ کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے جو بات کر رہا ہوں وہ آپ وہی سمجھیں۔ اللہ زی واحد ہے، اللہ زی نہ جمع ہے، پہلے اللہ زی تھا پھر اللہ زی نہ ہو گیا، پھر سب کو شامل کر لیا گیا۔ تو جو عمل اللہ کو پسند آ جائے، اب دیکھیں نا اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اس کو آپ دیکھیں کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں جی دکھا کے نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے، قرآن پاک تو دونوں کا ذکر کر رہا ہے۔ آج کچھ لوگ لو جی یہ اعلان کروا رہے، اعلان ہو رہا ہے انہوں دے پیسے دے خوش ہوندے نے پہ اعلان ہوئے، بھئی یہ آپ کس طرح جج کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جج بن کے بیٹھ جائیں؟ اور یہ
آج ہر بندہ فیس بک پہ مفتی اور مولوی بنا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نہ کسی سے پوچھنا ہے، بس جاری کر دینی بات، ایسے ہو گیا. یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، عالم کی سوچ جہاں عوام کی سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے عالم کی سوچ شروع ہوتی ہے. عالم کی میں بات کر رہا ہوں، جو عالم ہے، جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی چھپا کر دیں، دکھا کر نہ دیں، یہ بات ہی غلط ہے، سرے سے ہی بات غلط ہے. یہ سمجھ لیں مسئلہ، میں قرآن بیان کر رہا ہوں کہ جی دکھا کر نہ دیں، چھپا کر دیں، یہ مسئلہ غلط ہے. ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ چھپا کر دینا زیادہ فضیلت ہے، دکھا کر دینا کم فضیلت ہے. اچھا یہ اصول بھی آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں، ہر جگہ نہیں فٹ آتا. کسی جگہ دکھا کر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ہر موقع کے بھائی مسئلے ہیں. علم سے تعلق جب ہوگا، قرآن سے جب تعلق ہوگا، پھر پتہ چلے گا مسئلہ کیا ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کس طرح کہ جی دکھا کر دینا زیادہ فضیلت ہے کسی مقام پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ترغیب دینے کے لیے، دوسرے حضرات کو ترغیب دینے کے لیے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جب خدمت کروں گا، جب خیرات کروں گا تو دوسرے حضرات بھی دیں گے، تو اس موقع پر دکھا کر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. لہذا قرآن مجید نے 4 طریقے بتا دیے. 4 طریقے ہیں، 4 رنگ ہیں سخاوت کے. کتنے جی؟ ذرا مل کر بولیں، کتنے رنگ ہیں؟ 4 ہیں. اللہ کا پیار 4 ہیں. اللہ کی قسم معیار ہی 4 ہیں. خدا کی قسم نبی کی اہل بیت بھی 4 ہیں، نبی کے ساتھی بھی 4 ہیں. ہاں آقا نے جنہیں اپنے گھر والا کہا وہ بھی 4 ہیں، 5 نہیں ہیں، 4 ہیں. اور جنہیں آقا نے اپنا صحابی فرمایا، اپنا خاص دوست بنایا، وہ بھی 4 ہیں. ادھر بھی 4 ہیں، ادھر بھی 4 ہیں. اور سخاوت کا میں آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کر لیں. سخاوت کے 4 ہی رنگ ہیں، 5واں رنگ کوئی نہیں ہے. قرآن نے سخاوت کے 4 رنگ بتائے ہیں، 4 پہلو بتائے. رات کو خرچ کرنا، دن کو خرچ کرنا، دکھا کر خرچ کرنا، چھپا کر خرچ کرنا. یہ 4 طریقے حق ہیں، 4 ہی حق ہیں، 4 ہی حق ہیں. اب ان 4 میں سے جس بات پر چاہیں آپ عمل کر لیں، 4 کو مانیں، 4 کو مانیں. 4 میں سے جس پر بھی، جس کی بات پر بھی، جس رنگ کے ساتھ اپنا سنگ بنا لیں، کامیابی مل جائے گی. ہو ان 4 میں سے، 4 سے تعلق، 4 سے نسبت جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. وہ ایک سوال بھی اس حوالے سے آیا تھا کہ جی مالدار کا دعا دینا افضل ہے یا سخاوت کرنا افضل ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی اکثر ہوتا ہے، جو دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ بھی دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو دعا دینے کا حکم نہیں ہے، یا آپ اس کو تقریر نہ سنائیں. آپ کے لیے جو حکم ہے آپ وہ کریں. خدا کے لیے اسلام کے اس مزاج کو سمجھیں، اس اصل کو سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مسئلہ جو اس کے ذمے ہے وہ ہم اس کو بتا رہے ہیں، جو ہمارے ذمے ہے ہم وہ نہیں لے رہے. یہ ساری خرابی یہاں سے ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ حقیقت ہے. ہمیں صرف وہ مسئلہ یاد ہے جو دوسرے کے بارے میں ہے.
جو دوسرے کی ذمہ داری ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے اس مسئلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، کر لیں گے. اسی مسئلے نے امت میں بڑے مسئلے پیدا کر دیے. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں، آج کا یہی میں پیغام اور میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ علم حاصل کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہم علم وہ حاصل کر رہے ہیں اور کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے نے کرنا ہے. بیوی نے کیا کرنا ہے یہ مسئلے اسے کو یاد نہیں ہے. شوہر نے کیا کرنا ہے یہ بیوی کو مسئلے یاد ہیں. یہ ساری دوست کو دوسرے دوست کے بارے میں بات پتہ ہے، بھائی کو دوسرے بھائی کے مسئلے پتہ ہیں. اس بڑے بھائی نے کیا کرنا ہے اس کو یاد نہیں ہے. باپ کو اولاد کے بارے میں بڑے سارے حقوق یاد ہیں کہ اولاد کے ذمے یہ میری ذمہ داریاں ہیں. معذرت کے ساتھ اب باپ صاحب کو ایسے ہیں ان کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کی. وہ مسئلے کس نے کرنے ہیں، اس پر کس نے عمل کرنا ہے. یہی مسئلہ ہے سخاوت کا کہ ایک مانگنے والا آیا، ایک ضرورت مند آیا، اس نے آپ کو آ کر کہا. اور میں آج آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو مانگنے والوں کا سلسلہ بڑا ہوا ہے نا، یہ پہلے نہیں تھا. اور میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے. پہلے کیوں نہیں تھا؟ کیا پہلے غربت نہیں تھی؟ اور بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے غریب زیادہ تھے. آج کے دور کی نسبت پچھلے دور میں لوگ زیادہ غریب تھے، مگر آپ کو مانگنے والے نہیں نظر آتے ہوں گے تاریخ میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مانگنے جو ضرورت مند ہوتے تھے، یہ ذرا جواب سن لیں کہ اس دور میں یہ مانگنے والے کیوں نہیں اس طرح نکلتے تھے جس طرح آج کے دور میں نکلے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا تھا نا، وہ خود ان کے گھر میں جا کر ان کو دے آتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے حال پوچھتے ہیں. اب یہ حال بھی سن لیں ذرا، حال کیا ہے ہمارا اور حال کیا پوچھ رہے ہیں. جی کیا حال ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کبھی غور کیا اس کی حقیقت پر؟ بتائیں مجھے. کبھی کسی بندے نے غور کیا ہو کہ یہ جو اسلام میں بتایا گیا کہ حال پوچھو، کبھی خدا کے لیے کبھی مجھے بتاؤ آپ نے غور کیا ہو کہ یہ پوچھنا کس لیے ہے؟ ہم تو رسمن پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اور ٹھیک جا رہے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک انہیں تو ٹھیک ہی کہنا ہے، ہمیں نام ہی ٹھیک ہو گئے. خدا کے لیے میری بات پہ غور کیجئے گا. اب یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے. ایک بندے کو کوئی مسئلے میں ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ. اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ یہی کہے، وہ یہ نہ کہے آگے سے بڑے حالات خراب ہیں. لیکن خدا کے لیے میری بات کو سمجھنا، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جو پوچھنے والا ہے وہ چیک کرے اس کی زندگی کو، اس کے گھر کو دیکھے، واقعی حال ٹھیک ہے یا یہ ہمیں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. آج اگر چیک کر کے آپ دیکھیں گے تو حقیقت کچھ اور نظر آئے گی. ہم اس بات پہ بیٹھ گئے وہ تو مانگتا نہیں، وہ تو کہتا نہیں، وہ تو ڈیمانڈ نہیں کرتا، لہذا ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے خود سے مسئلہ گھڑ لیا. جو ایک ضرورت مند ہے وہ ہمارے پاس آیا نہیں، ہم کہتے ہیں وہ چنگا بھلا تگڑا بندہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے بھائی. اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ آپ کے در پر نہ آئے، آپ سے سوال نہ کرے، بچے. لیکن آپ کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. آپ کو تو اللہ نے دیا ہے، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بھی گھر بیٹھے رہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے رہیں کہ وہ آئے گا تو دے دیں گے، آئے گا تو دے دیں گے. نا 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 نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو بات کی ہے نا، خدا کی قسم قیامت تک یہ جملہ اگر آپ کہیں لکھ لیں تو قیامت تک بھی یہ یاد رکھنے والا جملہ ہے. بڑی گہری بات آپ نے کر دی. آپ فرماتے ہیں فقیر کا صبر کرنا کمال ہے، فقیر کا، ضرورت مند کا صبر کرنا کمال ہے، سخی کا صبر کرنا عیب ہے. ایک ہی چیز ہے، لیکن مسئلہ دیکھیں نا، ادھر سے ہو تو مسئلہ اور ہے، ادھر ہو تو مسئلہ اور ہو جائے گا.
مالدار کے لیے صبر کر کے بیٹھ جانا یہ اس کا کمال نہیں، عیب ہے۔ سخی کا صبر کرنا کہ مال نہ خرچ کرے، کہ کوئی آئے گا تو دیں گے، وہ تو کہتا نہیں، وہ تو مانگتا نہیں، وہ تو بات نہیں کرتا، یہ نہیں بات ہے۔ اور سخیوں کے امام جناب مولا علی، آپ کا بھی فرمان آپ سن لیں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم؟ آپ فرماتے ہیں سخاوت کے بارے میں، آپ نے فرمایا سخاوت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بغیر مانگے عطا کر دیا جائے۔ مولا علی کا فتویٰ سنا رہا ہوں، اپنا نہیں۔ فرمایا دینے پر دینا یہ سخاوت نہیں، یہ لج پروری ہے۔ یہ جملہ پھر سنو مولا علی کا، فرمایا مانگنے پر دینا سخاوت نہیں ہے، یہ تو لج رکھی ہے آپ نے، اس کو شرم سے بچا لیا کہ اس نے سوال کر ہی دیا اور آپ نے دے دیا، یہ سخاوت کا سب سے اونچا درجہ نہیں ہے۔ فرمایا سب سے اونچا درجہ تو یہ ہے کہ آپ چیک کریں، آپ کی ذمہ داری ہے چیک کرنا، اور یہ حکومت سے لے کر اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ اس کو چیک کرے۔ حکومت کی ذمہ داری وہ حکومتی سطح پر ہے، آپ جو گاؤں کے رہنے والے آپ کی اس سطح پہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں جہاں جس کی سطح ہے اور جس پہ بیٹھا ہے مقام پر، وہاں خود چیک کر کے ان کے گھر راشن پہنچائے، ان کے گھر جا کر ان کی خدمت کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ سخاوت ہے۔ مانگنے پر دیا تو کیا دیا، اس کو آپ نے اس حد تک پہنچا دیا۔ ایک بزرگ تھے، بڑی خوبصورت بات، ان سے کسی دوست نے آ کر کہا یار مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، تو مجھے کچھ پیسے دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا۔ تو وہ جب گھر آئے تو بڑے پریشان ہو گئے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، بڑے پریشان ہے؟ کہا اس طرح دوست نے پیسے مانگے تھے تو اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو بیوی نے کہا اس وجہ سے پریشان، اس نے مانگے کیوں؟ کہا نہیں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں، پریشان اس وجہ سے ہوں کہ مجھے پتہ کیوں نہ چل سکا، میں اس کے مانگنے سے پہلے کیوں نہ اس کو دے سکا، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہوا کہ آج اسے سوال کرنا پڑ گیا۔ تو یہ یاد رکھیں بعض دفعہ ہم سوال کی حد تک خود لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں آپ کو تو سوال کرنا نہیں چاہیے۔ بھائی اس کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ جو آپ کے ذمہ مسئلہ ہے آپ اس کو سمجھیں، اگر اس کی کوتاہی ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جو آپ کی ذمہ ہے آپ اس کو تو دیکھیں ذرا، آپ اس کو دیکھیں۔ لہذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک بندہ ضرورت مند ہے، ایک بندہ جو ہے اس کو ضرورت ہے، اور آپ جناب اس کو دعا دے رہے ہیں، جا جی اللہ تیرا بھلا کرے۔ بھائی یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دعا دیں، آپ کے ذمہ ہے اس کی مدد کریں، مال دے کر مدد کریں جو طاقت رکھتا ہے، دعا دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں یہ تو پھر بڑی بات ہے کہ کوئی شخص مال بھی دے جتنی دے سکتا ہے اور ساتھ دعا بھی دے دے کہ جی اللہ پاک جی آپ کے مسئلے حل کرے، یہ ایک اللہ اوپر کا درجہ ہے، لیکن اس کو اس حد تک رکھیں گے تو یہ صحیح نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا ذکر کیا اور سخاوت کے سارے رنگ بیان فرما کر اعلان کر دیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کن بندوں کو جو اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگار ہو، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ زاہد ہو۔ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ہم عقیدے کچھ بنا کے بیٹھے ہیں، ہم نظریے اپنی ہی نظریے سے بنا کے بیٹھ گئے۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا،
جمعۃ المبارک کے آنے کا یہی مقصد ہے، یہ خطابات، یہ درس قرآن کا یہی مقصد ہے کہ اپنی سوچوں کے اور نظریے کو درست کریں اور وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ تو یہ چیک کرنا، یہ بھائی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، تو یہ حال رسمی پوچھنا ہے۔ اس حال کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو آپ، بلکہ اس کا ایک بہترین حال یہ بھی ہے، جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو مہربانی فرما، اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو اس کا معاملہ مجھ پہ ظاہر کر دے، تاکہ میں اس کے ساتھ اس میں دیر نہ کر سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہی وقت پورا ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، مال سارا کا سارا ادھر رہ جائے۔ یہ اللہ سے دعا بھی کریں اور یہ خود چیک کریں بھائی، خود چیک کریں گے آپ کو سارا ہی چیک ہو جائے گا، بلکہ بہت سو کا تو آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے اور آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز والا معاملہ بھی جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو دو باتیں ہیں، نظر انداز بھی نہیں آپ کر سکتے اور چیک کرنے کی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہی ریاست مدینہ ہے، اسی کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ کر بتایا نہیں کرتے تھے، وہ پڑھو نا تاریخ کہ آپ راتوں کو گھر جا کر وہ کیا کرتے تھے، حال یہ کوئی آ جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے بھی کیا حال ہے، نہیں، راتوں کو جا کر چیک کرتے تھے، خود معلوم کرتے تھے کہ گھر کے کیا حال ہیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے گھر پہنچا دی جائے۔ یہ ہے حال پوچھنے کی حقیقت۔ یہ جو رسمی حال ہم پوچھتے ہیں یہ بس ایک رسم ہی ہے، بس حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے، الحمدللہ جو پڑھ رہا ہے یہ اندر باہر سے ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو ہلکا سا بھی شک ہو جائے آپ چیک کریں، معلومات لیں ساری، اس کا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے حساب سے پھر آپ معاملے کو آگے بڑھائیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، عبادت سے بڑھ کر سخاوت ہے، بس یہ جملہ میرا نوٹ کر لیں۔ پوری امت کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے اور سخاوت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو سخاوت کا مقام بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ وہ بھی سن لیں۔ اس لیے کہ عبادت کا فائدہ صرف آپ کو ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہے، سخاوت کا فائدہ دوسرے کو ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، عبادت کا تعلق ڈائریکٹ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور کوئی نہیں درمیان میں۔ لیکن سخاوت میں آپ کا اور بندے کے معاملے ہیں، اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے رتبے کو بلند کر دیا، سخاوت کے درجے کو بڑھا دیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود چیک کریں اور خود جا کر جو ضرورت مند ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں، انہیں جا کر خود دیکھیں، خود اس مسئلے کو حل کریں۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا، آپ فرماتے ہیں اللہ، میرا اللہ قیامت کے دن میرے اس امتی کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جس نے دنیا میں کسی کی مدد کی، کسی کی سفارش کر دی، ہم تو سفارش بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں کیوں کہوں، میں تو نہیں آتا فرنٹ پر، ہم تو سفارش کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ ہاں غلط سے تو گھبرانا ہے، صحیح سفارش تو کر دینی چاہیے۔ ہائے ہائے، وہ کیا ہے کہ وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، وہ اس طرح کا علامہ کا شعر ہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی۔ ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں حقیقت کو جا کے ملتی ہیں اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا آج کے اس جمعۃ المبارک کا پیغام اور میسج جو میرے لیے آپ کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ سخاوت کے سلسلے کو ذرا بڑھائیں، سخاوت کے سلسلے کو بڑھائیں، اس کو کم نہ کریں۔ کبھی اپنے اوپر بخیل کا فتویٰ نہ لگائیے گا، ورنہ دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی اس بخیل کی۔ جو بخیل ہے
بخیل بڑا خطرناک ہے، نہ اس کی دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں۔ بخل جو ہے انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کو۔ بخیل نہ بنے، سخی بنے، اور سخی کا کوئی ایک درجہ تھوڑی ہے، جس سطح کے بھی آپ بن سکتے ہیں بنے، وہ تو آپ کی اپنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہے نا جی، اس حساب سے آپ نے سخی بننا ہے۔ اور یہ سخاوت کا سلسلہ اتنا دراز کریں، ایسے سخی بنیں، ایسے سخی بنو، ایسے سخی بنو کہ جس گلی بازار سے گزرو تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے سخی بنایا ہوا ہے۔ حاجی کے لقب تو لگتے دیکھے میں نے، فلاں حاجی صاحب، فلاں حاجی صاحب۔ اللہ کرے کہ ایسا بھی معاملہ ہو جائے کہ جتنے حاجی کے لقب لوگوں کو ملتے ہیں اور حاجی حاجی ہوتی ہے، اللہ کرے ایسے سخی سخی ہو جائے نا، تو یاد رکھو 1000 حاجی ایک طرف، 1000 حاجی کا مقام ایک طرف، ایک حاجی، ایک سخی کا مقام 1000 حاجی سے زیادہ ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں، ان پہ غور کریں اور اپنے آپ کو سخی بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔